واجب الاحترام وطاقت الاحترام محترم معزز سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے صحیح اس کا مطلب بیان کر دیں اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ نیت کر لیں کہ جو بھی بات ہمیں اچھی لگے گی قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ عمل سے ہی زندگی بنتی ہے۔ ایک انسان آتا ہے اور نیت اس کی کچھ اور ہوتی ہے، کام کسی جگہ پہ کروانا ہوتا ہے تو اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ ایک بندہ کالج یونیورسٹی کے اندر چوکیدار ہے، سیکورٹی گارڈ ہے۔ چند سالوں کے بعد کوئی بندہ اس کے پاس جائے اور یہ کہے کہ جناب یہاں سے بڑے بڑے پروفیسر پیدا ہوئے، بڑے بڑے انجینئر پیدا ہوئے، فلاں صاحب بھی یہاں سے پڑھ کے گئے، فلاں صاحب بھی یہاں سے پڑھ کے گئے، آپ کہیں کے کہیں ہیں، تو وہ آگے سے جواب دے گا کہ میں اس نیت سے آیا ہی نہیں تھا، میں پڑھنے کی نیت سے آیا ہی نہیں، میں تو چوکیداری کی نیت سے آیا تھا، پیسہ کمانے کی نیت سے آیا تھا، وہ میں کما رہا ہوں۔ تو وہ پڑھنے کی نیت سے آئے تھے، پڑھ کے چلے گئے اور بڑے بڑے صاحب بن گئے، بڑے بڑے افسر بن گئے، میں اس نیت سے آیا ہی نہیں تھا۔ تو ہم بھی مسجد میں جب بھی آئے تو ہم یہ نیت کر کے آئے کہ اللہ ہم اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، آپ ہمیں بدل دیں، اپنے طریقے کے مطابق ہمیں بنا دیں۔ اب ایک بات دوسری یہ، ہم جو اب تقریر کی تمہید میں بنا رہا ہوں کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ یہ دو چیزیں آتی ہیں تو انسان بنتا ہے۔ اگر جسم ہے روح نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ میت ہے، مردہ ہے۔ اور اگر روح ہے جسم نہیں ہے تب بھی ہم اسے انسان نہیں کہتے۔ تو دو چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو اس کو ہم انسان کہتے ہیں کہ یہ انسان ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ اب جسم جو ہے اس کا تعلق مٹی سے، یہ مٹی سے پیدا کیا گیا اور اس کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کی۔ جسم مٹی ہے، پیدائش کے بعد سے لے کے آپ دیکھیں اس کی ضروریات، پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے۔ اناج کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے۔ گندم، سیب، پھل فروٹ، جو کچھ بھی انسان کے جسم کے متعلقہ چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت زمین سے پیدا کرتی ہے۔ تو جسم کی خوراک کا انتظام اللہ رب العزت نے زمین سے کر دیا۔ اب دوسری چیز ہے روح، اس کی خوراک کا انتظام اللہ رب العزت نے اوپر سے، چونکہ روح اللہ رب العزت کی طرف سے پیدا کی گئی، اوپر سے آئی ہے، اس کی خوراک کا انتظام بھی اللہ رب العزت نے اوپر سے کیا، اور وہ قرآن پاک احادیث مبارکہ کی شکل میں ہمارے سامنے۔ ایک اور مثال سمجھ لیں، اس سے اور واضح ہو جائے گی بات کہ ہم دنیا کے اندر آج کے دور میں کوئی بھی مشینری لے کر آتے ہیں، کوئی فریج لے کر آیا، کوئی اے سی لے کر آیا، کوئی موٹر سائیکل لے کر آیا، کوئی بھی چیز، تو کمپنی ہمیں ایک کتابچہ دیتی ہے، ایک ہدایت نامہ دیتی ہے کہ اس ہدایت نامہ کے مطابق ان ہدایات کے مطابق اگر آپ اس کو استعمال کریں اور پھر کوئی نقصان ہوا تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔
اے سی ہے، اس کو اس طریقے سے چلائیں گے، اتنا وولٹیج ہوگا، اتنا فلاں فلاں چیز ہوگی، تو ہم پھر کوئی نقصان ہوا ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہم گارنٹی وارنٹی سب کچھ دیں، واپس بھی کر دیں گے۔ لیکن اگر اس ہدایت نامہ کے مطابق اگر آپ نے نہ چلایا، اس چیز کو استعمال نہ کیا، تو پھر کمپنی ذمہ دار نہیں ہوگی، ہماری طرف سے آپ جو مرضی کر لیں ہم اس کی ذمہ داری قبول نہیں کریں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اب اس کے چلنے کی بھی ضرورت تھی، اس کے معاملات بھی تھے، اس کی رشتہ داریاں بھی تھیں، اس کا کاروبار بھی تھا، اس کے اور سیاست بھی تھی، اور بہت سے معاملات۔ یہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے وہ ہدایت نامہ کی شکل میں قرآن پاک ہمیں نازل دے دیا۔ اگر ان ہدایات کے مطابق آپ چلتے رہو گے تو آپ کامیاب ہیں، آپ کے لیے انعام و اکرام ہے، آپ کے لیے ایسے ایسے باغات ہیں، جنت ہے اور اس کے محلات ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ان ہدایات کے مطابق آپ نہیں چلو گے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم اٹھا کے آپ کو آگ میں چلا دیں گے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہم جس طرح اخبار خریدتے ہیں، اس کے ہم پیسے دیتے ہیں، اس کی قیمت ادا کرتے ہیں، جتنی قیمت وہ مانگتا ہے ہم ادا کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے ایک دن کے بعد، 2 دن کے بعد اخبار والے کے پاس جائے اور اسے کہے کہ یار کل یہ اخبار آپ سے لیا تھا، آپ اس کو واپس کر لیں، میرے پیسے واپس کر لیں، ہو سکتا ہے اس طرح؟ نہیں۔ وہ کیا کہیں گے کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ چاہے اس کو جلا لیں، چاہے اس کو ردی میں بیچ دیں، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی قیمت اس وقت تک تھی جب تک یہ تاریخ مقرر تھی، تاریخ گزر گئی، اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اٹھائیں اور چلا لیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی شکل میں، قرآن پاک کی شکل میں ہمارے لیے ہدایت کے راستے کی وضاحت کر دی، جسے ہم کہتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ کا انعام۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس ہدایت نامے کے مطابق چلتے رہو گے تو آپ کے لیے انعام و اکرام ہے، بہت سے انعام۔ آپ دیکھیں کسی کمپنی کے اندر آپ کام کر رہے ہیں، کسی مدرسے کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں، کسی اسکول کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں، اگر آپ ان کے اصولوں کے مطابق چلتے ہیں تو یہ غیر حاضری نہیں کرنی، آپ پورا سال غیر حاضری نہیں کرتے اور صاحب ترتیبی کا ایک انعام دیتے ہیں کہ یہ بچہ، اس میں فخر کرتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارے اصولوں کے مطابق چلتا رہا، اس لیے اس کو انعام دیا جا رہا ہے، اس نے کبھی کوئی غیر حاضری نہیں کی اس لیے اس کو انعام دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی یہی فرما رہے ہیں کہ اگر ان ہدایت کے مطابق، ہدایت نامہ کے مطابق چلتے رہے تو آپ کامیاب ہیں، اور اگر نہ چلے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں اٹھا کے آپ کو جہنم میں چلا دوں۔ اور اللہ رب العزت کی ذات تو ویسے بے پرواہ ہے، ہمارا ہی پیدا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات تو پھر بھی بہانے تلاش کرتی ہے کہ میرا بندہ کوئی بہانہ دے اور پیسے معاف کر دے۔ اتنی بڑی رحمت والی ذات، تو یہ ہدایت نامہ ہے۔ تو اس ہدایت نامے کے مطابق امیر چل لے، اس ہدایت نامے کے مطابق فقیر چل لے، اس ہدایت نامے کے مطابق کوئی بینک بیلنس والا چل لے، اس ہدایت نامے کے مطابق کوئی وزیر مشیر چل لے، اس ہدایت نامے کے مطابق کالا چل لے، گورا چل لے، اللہ رب العزت اس سب کو عزتوں کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیوں قرآن پاک میں آتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ میرے نزدیک عزت والا وہی ہے جو تقوی اختیار کرے، اور اگر تقوی اختیار نہیں کرتا تو میرے نزدیک عزت والا نہیں۔ اب اس میں کوئی یہ فرق، کوئی یہ طے نہیں ہے کہ پیسے والا ہوگا تو اس کی معافی ہوگی، رانا صاحب ہوگا اس کی معافی ہوگی، ملک صاحب ہوگا اس کی معافی ہوگی، چودھری ہوگا اس کی معافی ہوگی، بینک بیلنس والا ہوگا اس کی معافی ہوگی، کوئی عہدے والا ہوگا اس کی معافی نہیں۔ تقویٰ ہوگا تو معافی ہوگی، چاہے وہ موچی کر لے، چاہے وہ کوئی امیر آدمی ہے۔ تقویٰ ہے تو کامیابی ہے۔ اللہ نے ایک بالکل صاف ستھرا راستہ ہمیں بتا دیا کہ تقویٰ اختیار کرو۔ اب تقویٰ کیا ہے کہ ہر وقت اللہ کی حاضری، اللہ کی حضوری ہمارے دل میں، کوئی بھی معاملہ کرنے اللہ ہمارے دل میں،
آپ دیکھیں انسان گناہ کرتا ہے تو کب کرتا ہے؟ جب اس کے دل سے بالکل اس کے دل و دماغ پہ پردے پڑ جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی حاضری نہیں رہتی، بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں کی حالت آج کل تو یہ بن چکی ہے کہ ہم اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا ہم کیمرے سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ یہ عیسائی یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے، مسلمان تو اللہ کی ذات سے ڈرتا ہے۔ کسی کے ساتھ کسی کے پیسے پر قبضہ کرنے کی بات آ گئی، پیسہ بہت زیادہ ہے، قبضہ کر لیتا ہے، دنیاوی فائدہ ہے، لیکن چھوڑ اس لیے رہا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ ناراض ہو جائے۔ خدا نے خواستہ زنا کرنے کی موقع آ گیا، چھوڑ اس لیے رہا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ کی حضور، یہ کسی بچے کے دل میں آ جائے، کسی بڑے کے دل میں آ جائے، کسی جوان کے دل میں آ جائے، اللہ کے نزدیک وہ معمول ہے۔ تو اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، لیکن ہم بہانہ بھی نہیں دیتے۔ تو تقویٰ والے کی عزت ہے، اور تقویٰ والے کی عزت صرف اللہ کے نزدیک نہیں ہے، تقویٰ والے کی عزت اللہ رب العزت دنیا والوں کے دل میں بھی ڈال دیتا ہے۔ متقی آدمی کی عزت دنیا والوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں جتنے بڑے بڑے نوجوان، جتنے بڑے بڑے ہمارے حضرات ہیں، اکابرین گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، وہ سارے کے سارے حضرات، ہم ان سے مصافحہ کرنے کو ترس رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیا وہ ہمیں پیسے دیتے ہیں؟ یا وہ ہماری کسی کام کے؟ نہیں، صرف اس لیے کہ وہ دین کے ساتھ جڑ گئے، اللہ رب العزت نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی، وہ اللہ کے ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے پوری دنیا ان کی کر دی۔ اللہ رب العزت کی ذات بہت محبت کرنے والی ہے۔ تو انہی متقی لوگوں میں سے ایک ہمارے حضرت قاری قیام الدین صاحب، آج ہم رحمت اللہ کہتے ہوئے ہمارے دل لرزتے ہیں کہ ان کے متعلق ہم رحمت اللہ کہیں۔ انتہائی متقی انسان، یہ میں باتیں رشتہ دار ہونے کی بنیاد پہ نہیں کر رہا، اپنی رشتہ داری کو ایک سائڈ پہ رکھے عام انسان ہونے کی بنیاد پہ کر رہا ہوں۔ انتہائی متقی انسان، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی خوف کے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ بتائیں کہ ان کا یہاں کون رشتہ دار تھا جب وہ آئے؟ کون تھا یہاں پہ؟ ان کی والدہ، ان کے والد صاحب، ان کے بھائی، ان کی بہن، کون تھا؟ کس کی وجہ سے آئے؟ ایک تو پنڈ والوں کی وجہ سے، اور ایک دین کی وجہ سے، اور صرف اس لیے کہ آپ کی دینی ضروریات میرے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں، میں اپنی ساری زندگی قربان کر دیتا ہوں، آپ کی ضروریات پوری ہیں۔ ایک ہی مشن، ایک ہی مقصد، ان بچوں کو قرآن آ جائے، قرآن پر عمل کرنا، بس۔ اس کے علاوہ کوئی بندہ بتائے کہ ان کا کوئی اور مقصد تھا آپ کی نظر میں؟ ہمیشہ اخلاق کا درس، اور سب سے بڑی بات کہ معاملات میں ایک نمبر۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر ان جیسا صحیح معاملہ کرنے والا کوئی بندہ نہیں۔ ابھی کل پرسوں ایک صاحب بیٹھے تھے میرے پاس، وہ بتا رہے تھے کہ مجھ سے جوتا پالش کروا، جوتا پالش کرنے کے کتنے پیسے لگ جاتے ہیں؟ میں نے کبھی بھی نہیں دیے پیسے، انہوں نے بارہا کہا، کہنے میں نے کبھی نہیں دیے، لیکن ان کا طریقہ کیا تھا کہ کوئی بندہ اس طرح کرتا ان کے ساتھ احسان والا معاملہ، وہ کسی نہ کسی اور راستے سے اس کے ساتھ لازمی تعاون کرتا۔ وہ خود بتا رہے ہیں کہ مجھے رمضان کے موقع پہ، عید کے رمضان میں بلایا اور کہا کہ آپ جو کپڑے پہنتے ہیں یہ کتنے والا ہوتا ہے سوٹ جو عام طور پر پہنتے ہیں؟ کہا، میں نے کہا کہ 2500 2000 2500 والا ہوتا ہے۔ کہا اچھا،
2500 روپیہ نکال کے دیا اور کہا کہ جاؤ دکان سے اپنی پسند کا ایک سوٹ خرید کر لو. مجھے نہیں پتا کہ کیوں کر رہے ایسا نہ گیا سوٹ خرید کر لایا اور جب سوٹ لا کے ان کے سامنے پیش کیا تو فرمانے لگے یہ 1000 روپے اور پکڑو، اس کی سلائی بھی ہے، اس کو سلوا کے آپ نے بتایا. ایک عام آدمی اس کے ساتھ یہ معاملہ. ہمارے ساتھ زندگی میں بہت سے ایسے معاملات، ہم نے کبھی کوئی چیز بیچ دی بڑے ہونے کے ناطے، باپ ہونے کے ناطے، کسی نہ کسی صورت سے کہیں نہ کہیں سے پیسے لازم پیدا کرتے ہیں. اور ہمیشہ ہمیں یہی تلقین کرتے کہ بیٹا 2 چیزوں کا خیال رکھنا. اگر کوئی بندہ آپ کے لیے کوئی چیز ہدیہ لے کر آئے، اس ہدیے کی قیمت نہیں لگانی. کوئی چیز ہدیہ لے کر آیا، اس کو یہ نہیں پوچھنا کتنے پیسے کی، وہ اپنی محبت سے لے کر آئے، آپ اس کا محبت کی قیمت ادا کرنا، وہ نہیں ادا کر سکتے. اور اگر کسی سے کہہ کر آپ نے کوئی چیز منگوائی ہے، اس کے پیسے لازمی دینے، تو چاہے آپ سے لے ہی نہ. ایک ہی اصول ہمیں مجھے بتایا کہ لازمی معاملہ ٹھیک کرنا ہے بیٹا، کسی سے کوئی مطلب نہیں رکھنا. ملے گا وہی جو آپ کے مقدر میں ہے، اس کو عزت سے لو. کسی کے جیب میں پیسہ ہے وہ ہمارا تھوڑی ہے، وہ اسی کا ہے. ہم نے اس کائنات کے خالق مالک سے مانگنا ہے جس نے اس کو بھی دیا اور ہمیں بھی دیا. ہم کسی سے کیوں مانگیں، کسی کے سامنے ہاتھ کیوں ملائیں، اپنی عزت کو بھی خراب کریں. تو خودداری بہت زیادہ ہے. اور پھر صرف یہی نہیں کہ لوگوں کے دلوں، آپ لوگوں کے دلوں میں بہت محبت تھی، اور آپ کے متعلق جو ان کے دل میں محبت تھی، یقین ماننے کے میں حیران ہوتا کہ میرے پاس رہے جب پہلا آپریشن ہوا، 1 مہینہ 1.5 مہینہ طالب، کسی ایک عام آدمی کا بھی فون آ جاتا، کوئی پیسے والا، کوئی امیر، اب مجھے تو آپ کا تعارف نہیں، ایک عام آدمی کا فون آ جاتا کہ حضرت دعا کیجیے گا، میں تھوڑا سا پریشان ہوں. یقین مانے میں نے ان کو تڑپتے ہوئے رات کو جب سونے لگتے مجھے کہتے کہ بیٹا چھوٹا سا کام ہے وہ بھی کر لیتے ہیں. میں نے کہا جی کہ وضو کر دو تو 2 نفل پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد لمبی دعا مانگی، یا اللہ میرے ساتھیوں کی حفاظت، یا اللہ میرے دوستوں کی حفاظت، یا اللہ میرے نمازوں کی حفاظت، لمبی دعائیں مانگی. آپ یہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میرے رسول پہ بیٹھا کوئی غلط نہیں کرتے. اور اس چیز کی تو ریکارڈنگ بھی موجود ہے، تو انہوں نے ایک لمبی دعا مانگی ہے اپنے ساتھ میں. اس قدر محبت ہمیشہ یہی کہ اللہ ان کی حفاظت کرنا. یہ بڑے مخلص آدمی ہیں، اللہ نے بڑے مخلص کیے. اور پھر صرف دنیا، یہ آدمی یہاں کے لوگ، چلو ایک شاگرد ہے وہ تو محبت کر رہے ہیں، عام آدمی بھی محبت کر رہے ہیں. وہاں جب جاتے، اب یہاں تو چلو شاگرد ہیں یا شاگردوں کے والدین ہیں، اس نسبت سے چلو کر رہے ہیں. جہاں بھی گئے ان کو محبت ملی. لوگ حیران ہوتے تھے کہ یار ایسی شخصیت پتہ نہیں کہاں شروع ہوئی. ابھی لالا عزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے تعزیت کے لیے، وہ فرما رہے تھے کہ اگر یہ شخص اس علاقے کے علاوہ کسی بڑے شہر میں ہوتا ہے، ان سے بڑا کوئی شیخ الحدیث نہ ہوتا ہے. اور دوسری بات فرمائی کہ پنڈ والوں نے ان کی قدر نہیں کی. دادا جی صاحب اتنی عظیم شخصیت، اتنی روحانی شخصیت، پیسوں کے معاملے میں، اپنے اعمال کے معاملے میں، نمازوں کے معاملے میں، روزوں کے معاملے میں، قرآن پاک کے معاملے میں، اتنی کتابوں کا تو جو مشکل ترین کتابیں عربی کی ان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے. آپ حضرات کو پتہ نہیں ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ایک پسماندہ علاقے میں، تو کیا ہم پر احسان ہے؟ نہیں. بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب میں یہاں آیا تھا اس وقت ہمیں فیصل آباد سے یہاں پہنچتے تقریباً 10 سے 12 گھنٹے لگ جایا کرتے. آپ
اتنے سال پیچھے جائیں اور اس وقت سوچیں. آج کے دور میں کوئی آنے کو تیار نہیں ہو رہا ہے یہاں. جن کے پاس تھوڑا پیسہ آتا ہے وہ یہاں سے نکل کے چلے جاتے ہیں دوسرے بڑے شہروں میں. وجہ کیا ہے؟ وہ سب کچھ چھوڑ کے یہاں آئے صرف اور صرف آپ لوگ کی خاطر, دین کی خاطر. یہ صرف صحابہ کرام کے اندر تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں ان کی تشکیل کر دی وہاں سے ان کے جنازے تو اٹھے ہیں لیکن وہ نہیں واپس آئے. وغیرہ ملتان کے اندر دارالسلام مسجد کے اندر حضرت تھے, بالکل ٹھیک تھے. حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد محترم, انہوں نے حکم فرمایا اور پکڑ کر لے کر آئے اور یہاں لا کر بٹھا دیا اور کہا یہاں سے میرا جنازہ اٹھایا. تو وفا دیکھیں, وفا کی انتہا کر دی اس نے کہ جنازہ ہی اٹھایا یہاں سے. ہم تو اتنی بھی وفا نہیں کر سکتے, ہم تو اتنی بھی قدر نہیں کر سکتے. بہت بڑی نعمت سے معلوم. میں رشتہ دار ہونے کی بنیاد پہ نہیں یہ باتیں کر رہا, میں ایک عامی انسان ہونے کی بنیاد پہ کہ واقعہ ہم سے قدر نہیں ہوتا. اور صرف یہی کہ دنیا یہ عام لوگ ان سے محبت کرتے تھے. یہ ابھی یہ کھیوڑا کے نوجوان لڑکا ہے علی رضا نام, بڑی محبت کرتے تھے. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ایک ہماری عزیزہ تھی, اس کے اوپر کچھ جنات کے اثرات تھے جن, تو ہم بڑے پریشان تھے. بہت سے عامل حضرات کو تلاش کیا, ان کو چیک اپ وغیرہ کرواتے رہے. بہت حالت خراب ہو گئی. تو ہم ایک دن حضرت کے پاس گئے, یہاں آئے, تھوڑی سی گفتگو ہوئی اور گفتگو ہونے کے بعد اس جن نے کہا کہ میں اس کی جان چھوڑ رہا ہوں اور وجہ صرف اور صرف آپ. یہ جو پہاڑی میں چڑھوں گا بلندی پہ, جیسے ہی ہم چڑھیں گے واپس میں وہاں سے اس کا ساتھ چھوڑ دوں گا اور کبھی اس کو تنگ نہیں کروں گا, وجہ صرف اور صرف آپ. تو صرف انسان نہیں, اللہ رب العزت پھر ہر مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں جو اللہ کے. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور جو ہم قدر نہیں کر سکے اس کی استغفار کریں اور انہیں زیادہ سے زیادہ یہ سارے ثواب کریں, ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اللہ رب العزت ویسے بھی جمعے کے دن وفات تھی, اور جمعے کے دن کی وفات جو نبی حدیث شریف میں آتا ہے, مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے, مرقات شرح جو ہے مرقات شریف, اس کے اندر مولانا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جمعے کی دن وفات جس بندے کی ہوتی ہے اس کو فتنۃ القبر, قبر کے فتنے سے محفوظ رکھ دیا جاتا ہے. اس کی وضاحت کی گئی فتنۃ القبر کیا ہے, تو فرمایا کہ قبر کے سوال و جواب سے اس کو محفوظ رکھ دیا جاتا ہے قیامت تک. ان کی تو وفات جمعہ کے دن بہت خوبصورت اور ساری زندگی آپ کے سامنے گزاری ہے. اللہ رب العزت ان کو ان کے درجات کو بلند فرمائے.